السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پھٹے ہوئے اوراق جو قرآن کے ہوتے ہیں اسے کیا کیا جائے؟ جو پھٹ جاتے ہیں یا قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مطلب بکھرنے لگتا ہے، ادھر ادھر جو ہے اڑنے لگتا ہے، ایسے اوراق کا جو قرآن کے اوراق ہو اسے کیا کیا جائے؟ 4 چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور اسی طرح سے علماء کرام کا اس پر بیان بھی آتا رہتا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ اسے گڈھا کھود کر اس کے اندر دفن کر دیا جائے۔ نمبر 2 ہے کنویں کے اندر پھینک دیا جائے۔ نمبر 3 ہے پانی کے اندر پھینک دیا جائے یا اسے جلا دیا جائے۔ یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ گڈھا کھود کر اس کے اندر دفن کریں گے تو بے شمار چرند پرند اور جانور اور انسان اسی کے اوپر چلیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انجانے میں کوئی شخص وہاں پر جا کر پیشاب کر دے، لہٰذا گڈھا کھود کر ڈالنا بھی صحیح نہیں لگتا۔ کنویں کے اندر پھینک دینا تو ظاہر سی بات ہے کنویں کے اندر مری ہوئی جو ہے چیزیں اس کے اندر گرتی ہیں، یا مری ہوئی مطلب یہ کہ مرے ہوئے جانور یا اسی طرح سے جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر گندگیاں پھیلتی ہیں اور وہ اسی کے اندر پڑیں گی تو وہ بھی بے ادبی ہوگی۔ نمبر 3 پانی کے اندر ڈالنا، تو پانی کے اندر ڈالنے کے بعد بہت جلدی وہ گلتا نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ سے کنارے پر پہنچ جائے اور مچھلی مارنے والے یا اسی طرح سے دریا کے اندر داخل ہونے والے کا پیر پڑے اور وہ بے ادبی ہو جائے۔ نمبر 4 جلانا، اسے حروف کو جلا دیا جائے۔ کیوں جلایا جائے؟ احترام کے لیے جلایا جائے، تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، اس لیے جلایا جائے۔ بے حرمتی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بے حرمتی نہ ہو پائے، احترام کے لیے، تقدس کے لیے، پاکی کے لیے، اس کو مطلب ہے کہ اس کے جو ادھر ادھر بکھر رہا ہے وہ چیز، وہ اوراق بکھر رہے ہیں، اس کا احترام کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے جلایا جائے۔ میں آپ کے سامنے جو کہہ رہا ہوں بہتر، اس کے اوپر میں انشاءاللہ بخاری شریف سے دلیل بھی دوں گا، اور علماء احناف کے فتاوی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، چاہے وہ دیوبندی علماء کرام ہوں یا اسی طرح سے بریلوی علماء کرام ہوں، دونوں کے فتاوی آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں جلانے کے بارے میں، جو میں نے آپ سے کہا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اسے جلایا جائے، اور جلانے کے بعد اسے باریک پیس دیا جائے یا پانی کے ذریعے سے اسے پیس دیا جائے تاکہ اس کے حروف مٹ جائیں، اور اسے کسی بہتر اور اچھے پاک جگہ پہ اسے ڈال دیا جائے، اور پھر وہ اس کے بعد آٹومیٹک وہ سوکھ جائے گا اور اڑ جائے گا اور اوراق مٹ جائیں گے۔ یہ احترام کے لیے کیا جا رہا ہے، بے حرمتی کے لیے نہیں، تقدس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کی پاکی کے لیے کیا جا رہا ہے، اسے بے حرمتی سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر دلیل بھی ہے، فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو باقی قرات تھے ان تمام قراتوں میں اختلاف نہ ہونے پائے، اس لیے انہوں نے حکم دیا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يَحْرِقَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4987 نمبر کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن سے اس کے سوا خواہ صحیفہ میں ہو یا مصحف میں ہو اسے جلا دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ پھر میں بتا دوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4987، یعنی مسلمانوں کے امیر المومنین تیسرے خلیفہ، انہوں نے حکم دیا تھا تمام صحابہ کرام کو کہ اصل جو قریش کی زبان پر، جو ہمارے پاس جو فی الحال مطلب قرآن موجود ہے، یہ قریش کی زبان پر ہے، یہی قرآن تھا، اور اس کے علاوہ باقی جو دیگر قرات تھیں ان کو جو ہے اختلاف کے ڈر سے جلا دیا گیا تھا۔ اب آئیے اس کے بعد احناف، کچھ لوگ اختلاف ہو سکتا کریں اس کے تعلق سے، لیکن اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں نے سب سے پہلے حدیث جو ہے پیش کر دی، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ احناف علماء کرام کے اندر جو دیوبندی علماء کرام ہیں، ان کے فتاوے میں 3 فتوے لے کر آئے ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا فتویٰ ہے الشریعہ اکادمی میں بعنوان قرآن مجید، یعنی قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق جلانے کا مسئلہ، اس عنوان کے تحت مفتی کتاب کفایت اللہ حنفی دہلوی رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا تھا، تو جواب دیا محفوظ مقام میں دفن کر دینا بھی جائز ہے، لیکن جلا دینا آج کل زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، کفایت المفتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119، انہوں نے کیا کہا؟ لیکن آج کل جلا دینا زیادہ بہتر ہے، ایک فتویٰ ہو گیا۔ دوسرا فتویٰ بعنوان قرآن کے بوسیدہ اوراق کا حکم کے تحت سوال کیا گیا، تو جواب دیا کہ احترام کی خاطر جلایا جائے تو اس کو جلانے کی اجازت ہے۔ یہ تحریر جو ہے مسعود حسن حسنی کی تحریر ہے، اور اس میں وضاحت کے ساتھ دیا ہے کہ احترام کے خاطر اگر کوئی جلاتا ہے
تو جلانے کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرا فتویٰ دیوبند کے تعلق سے، احناف ڈیجیٹل لائبریری میں بعنوان قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا حکم، اس کے تحت جو ہے مولانا الیاس گھمن صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، بطور احترام کے جلایا جائے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت کے لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے، جلا سکتے ہیں انسان۔ اور اسی طرح سے آخری فتویٰ میں آپ کے سامنے عرض کروں جو سب سے اہم ہے، احناف علماء کرام کے اندر جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں، ان کے اندر thefatwa.com کے اندر بعنوان ضعیف اوراق قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے تحت بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے مفتی عبدالقیوم قادری ہزاروی حنفی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ دفنانے میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ملتی، یعنی اگر کوئی کہتا ہے دفنا دو اسے تو کوئی محفوظ جگہ نہیں ملتی، اور ممکن ہے اگر محفوظ جگہ مل بھی جائے تو ممکن ہے کوئی وہاں پر جا کر پیشاب کر دے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے کہ دریا میں ڈال دینا یا کنویں میں ڈال دینا، تو دریا کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دریا میں پھینکنے میں بھی بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے۔ اب آخر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جلوا دیا تھا اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا، پس جلانے کے جواز پر جبکہ نیت قرآنی تقدس کی حفاظت کرنا ہو، معاذ اللہ بے ادبی کرنا نہ ہو، تو صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے جلانے پر، اجماع ہے۔ یعنی اس سے پہلے دو دلیلیں سب سے اہم ہیں، ادلہ اربعہ کے اندر سے دو دلیل یہاں پر دی گئی۔ ایک دلیل تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کا حکم تھا تمام مسلمانوں کو، اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4987 کے اندر گزر گیا۔ اور مفتی عبدالقیوم ہزاروی قادری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے، کسی نے نکیر نہیں کیا، اجماع ہے اس بات پر کہ اسے جلا دیا جائے۔ اور دوسری جگہ پھینکنے سے، اس کو مطلب یہ ہے کہ دفن کرنے سے، کنویں میں پھینکنے سے، دریا میں پھینکنے سے بے ادبی ہو سکتی ہے، وہاں پر کنارے لگ سکتا ہے، لیکن جلانے میں کیا ہوگا؟ جلانے میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو جلایا جائے، اسے ہاتھ سے یا پانی کے ذریعے سے پیس دیا جائے اور اسے پاک کسی جگہ پر جا کر ڈال دیا جائے، اس کے حروف مٹ جائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر میں عرض کروں، خلاصہ یہی نکلا، ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں مانتا جلانے پر، آپ کو بے ادبی لگتی ہے، آپ مت جلائیے، لیکن پھر اسے احترام کرنا پڑے گا۔ گڈھا کھود کر ڈالنا ہے تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، کوئی وہاں پہ جا کر پیشاب نہ کر دے، کوئی جانور اس کے اوپر سے چلے نہ، کوئی انسان اس کے اوپر سے چلے نہ۔ دوسرا، کنویں میں پھینکنا تو آپ کو احترام کرنا پڑے گا، کوئی جانور اس کے اندر گر نہ جائے، کوئی گندگی اس کے اندر نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 3، پانی میں ڈال دینا، پانی میں ڈال دیا، اگر کسی بھی طرح سے ڈال دیا لیکن پانی کا بہاؤ ہے وہ اس کنارے پر یا اس کنارے پر کہیں لگ سکتا ہے، مچھلیاں مارنے والے ان کا پاؤں لگ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ ذمہ دار اس کے ہوں گے۔ لیکن جلانے پر کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عوام کے اندر بے چینی محسوس ہو، لیکن یہاں پر کوئی مسلمان جب جلاتا ہے تو اس قرآن کی بے حرمتی کرنے سے بچاتا ہے، بے حرمتی نہیں کرتا، احترام کے لیے جلاتا ہے، تقدس کے لیے جلاتا ہے۔ لہذا اس جلانے پر بخاری شریف سے حدیث بھی پیش کی گئی، اور مفتی عبدالقیوم قادری ہزاروی نے جو ہے اس پر جو ہے اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ اسے جلا دیا جائے۔ لہذا پھر بھی اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو آپ مت جلائیے، لیکن پھر بھی آپ کو اس کا احترام لازم ہے، جلاتے ہیں تو بھی لازم ہے، اور عوام سے بچتے ہوئے جلائیں تاکہ عوام کے اندر بے چینی نہ پیدا ہو پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی حفاظت اور اسے بے ادبی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔